حسین سے محبت کرتا ہے وہ محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہے. فقط احبنی، میرے ساتھ محبت وہ کرتا ہے جو حسن اور حسین کے ساتھ محبت کرتا ہے. ومن ابغضهما فقد ابغضنی، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ ان سے بغض نہیں رکھتا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے. جو حسنین سے محبت کرے وہ آقا سے محبت کرتا ہے، اور جو حسن حسین سے بغض رکھتا ہے وہ صرف ان سے بغض نہیں رکھتا، وہ محمد کریم سے بھی بغض رکھتا ہے. ابو داؤد میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے کہ حسنین کے امام حسن و حسین نانا کی آواز سن کر نکلے، مسجد میں آئے، سرخ قمیص سے پہنی ہوئی اور ان میں پھسل کے بار بار گرنے لگے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا اور حسن اور حسین ان کی طرف آتے ہوئے پھسل جائیں اور زمین پہ گر جائیں تو اللہ کے نبی نے اپنے خطبے کو روک دیا. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کو روک دیا، اپنے منبر سے نیچے اترے، ان دونوں کو اپنی گود میں اٹھایا اور پھر منبر پر چڑھے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. میں نے اپنے ان نوازوں کو آتے ہوئے دیکھا اور ان کو گرتے ہوئے دیکھا، میرے صحابہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے اپنا خطبہ روکا، نیچے اترا، ان دونوں پھولوں کو اپنی گود میں لیا اور پھر اپنے منبر پہ چڑھ کے اپنا خطبہ دیا. کہنے والے کہتے ہیں اہل بیت سے صحابہ محبت نہیں کیا کرتے تھے بلکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کے درمیان عداوت تھی. حسن حسین فاطمہ علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی فضائل کی جو حدیثیں میں نے سنائی اس کے راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ. اس کے راوی کون ہے؟ حذیفہ بن یمان. اس کی راوی حضرت عائشہ. اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کی بات مان لی جائے تو اہل بیت کی شان والی حدیثوں کو ابو ہریرہ کیوں نقل کر رہے؟ بلکہ وہ جو صحابہ اور اہل بیت سے تفریق کرتا ہے ان کے درمیان نفرت کے بیچ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے کہ ان کے درمیان اختلاف کا انتشار تھا. یہ صحابہ کا بھی دشمن ہے اور یہ اہل بیت کا بھی دشمن ہے. فاطمہ کی شان میں آنے والی حدیث کو حضرت عائشہ بیان کر رہی ہے، حسنین کی شان میں آنے والی حدیث کو حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہی ہے. صحابہ اور اہل بیت میں محبت کی عظیم داستانیں ہیں. کبھی اللہ نے موقع دیا تو اگلے درس میں انشاءاللہ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان محبتیں، ان کے درمیان رشتے داری، ان کے درمیان عثمان کے بیٹے ہیں اور اہل بیت کی بیٹیاں ہیں، عمر کی بیٹیاں ہیں، اہل بیت کے مرد ہیں. کس طرح کے رشتے ہوئے اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے. لیکن اہل بیت کی ان شان کو، ان احادیث کو اپنے سامنے رکھیے اور افسوس کاش ہم وہیں تک رک جاتے جہاں تک ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی شان بتائی. اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو اہل بیت کی محبت میں غلط کرنا شروع کر دیتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے بڑے پیارے، آپ کے چچیرے بھائی، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، آپ کی مدد کرنے والے، ہجرت کی رات آپ کے بستر پہ سونے والے. لیکن وہ علی کون ہے؟ اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، اللہ کے نبی کے چوتھے خلیفہ، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ. لوگوں نے حضرت علی کو اٹھایا اور اللہ کر دیا. لال شہباز قلندر سیون شریف میں ان کا دربار ہے، ان کے دربار سے ایک بہت بڑا بینر لکھا ہوا جس میں علی اللہ اکٹھا، علی اس یا بڑا کر کے اس کے اندر اللہ لکھا اور کہا کہ قلندر، لال شہباز قلندر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ علی وہ ہے جس کو عربی میں اللہ کہا جاتا ہے، ہندی میں بھگوان کہا جاتا ہے، فارسی میں خدا کہا جاتا ہے، انگلش میں گاڈ کہا جاتا ہے. علی اور اللہ دونوں کے
توبہ 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 علی نوفدا اپنے ہاں ایک ذاکر بیان کرتا ہے توبہ 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 علی نوفدا اپنے ہاں نہ خدا کو جدا رکھنے کا. ہم علی کو نہ خدا کہتے ہیں نہ خدا سے جدا کہتے ہیں, دونوں ایک ہی چیز ہے. بلکہ رات کے بعد اندر نے بحث کی ختم کر دی اور کہا علی وہ ہے جس کو عربی میں اللہ کہا جاتا ہے, جس کو فارسی میں خدا کہا جاتا ہے, ہندی میں بھگوان کہا جاتا ہے. علی اور اللہ ایک چیز ہے. ایسے ظالم علی کے دور میں پیدا ہو چکے تھے رضی اللہ عنہ. یہ اس وقت نعرہ لگ گیا اور کہنے والوں نے کہا تھا علی علی نہیں ہے, علی الہ ہے. علی علی نہیں ہے, علی الہ ہے. ہمارا محمد کلندر علی کا پہلا نمبر. علی دم دم کے اندر, ہر روح کے اندر علی, ہر روح کے اندر علی. علی کے الہ ہونے کا نعرہ ابن سبا یہودی کی پارٹی نے علی کی زندگی میں لگایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا, توبہ کرنے کا کہا, اپنے عقیدوں سے باز آنے کا حکم دیا, اور جب وہ باز نہیں آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو اٹھایا اور جلتی ہوئی آگ کے اندر چلا ڈالا کہ اللہ تو اللہ ہے, علی تو اس کا بندہ ہے. یہ ظالم آگ میں جل رہے تھے اور وہاں بھی جلتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہم نے نہیں کہا تھا علی علی نہیں ہے, علی الہ ہے, کیونکہ آگ کا عذاب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیا تھا. تو علی نے ہمیں آگ میں ڈالا ہے, یہ کام تو اللہ کرتا ہے, تو بظاہر علی ہے, اندر میں الہ, اندر میں اللہ ہے. علی کی شان میں ظلم کرتے ایک ذاکر کہتا ہے کہ پاکستان کی دیواروں پہ یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد لکھا ہوا. کچھ ظالموں نے کیا کرنا چاہا, گالی دے کر کہتا ہے کہ جہاں جہاں یا علی مدد لکھا ہوا تھا وہاں سے علی مدد کاٹ کر یا اللہ مدد یا اللہ مدد یا اللہ مدد لکھ دیا. کہا جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے علی کی عظمت کو اور سجدے کرنے کو جی چاہتا ہے. سجدہ کس کے سامنے ہوتا ہے؟ یہ علی کو اللہ کہنے والے, یہ علی کو الہ بنانے والے, یہ کہتا ہے میرا علی کی عظمت کے سامنے سجدے کرنے کو جی کرتا ہے کہ اس ظالم نے 1400 سال بعد یہ تسلیم تو کر لیا, اس کو علی کے مقابلے سے کوئی انسان نہیں ملا, اللہ ہی ملا. لا حول ولا قوة الا باللہ, انا للہ وانا الیہ راجعون. کہا علی کے مقابلے سے یا علی مدد کے مقابلے سے, انہوں نے کسی آدمی کا نام نہیں لیا, ان کو علی کے مقابلے سے بندہ نہیں ملا, اللہ ہی ملا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے اور دیکھتے ہیں کراچی سے خیبر تک ان لوگوں نے جن کی کوئی اصل نہیں ہے, جن کی کوئی نسل نہیں ہے, کراچی سے خیبر تک انہوں نے سارے ملک کی سفید دیواروں پر اپنی بلدیت کی ساری سیاہی انڈیل کر ایک نعرہ مٹایا ہے, ایک نعرہ لکھا ہے. جہاں جہاں یا علی لکھا ہوا تھا وہاں لکھا یا اللہ یا اللہ یا اللہ. تو میں جملہ کہہ رہا ہوں, میں نے یا تو 7 محرم کو یہ کراچی میں الموسم کے 2 لاکھ کے مجمع میں کہا اور پورا مجمع قیامتوں کے منزلوں پر جا کر آسمانوں پر علی کی حقانیت کا
جواب دیا تھا، یا آج میں آج پیش کر رہا ہوں 7 محرم کے بعد، یہ آپ دیکھیں گے دیواروں پر یا علی مدد جہاں لکھا ہے وہاں یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد۔ تو میں نے کہا تھا میں اس کا جواب کوئی نہیں دیتا، بلکہ یا اللہ مدد لکھا ہوا جب دیکھتا ہوں تو علی کی حقانیت کو سجدے کرنے کو جی چاہتا ہے۔ علی کے بدل نسل دشمن نے بھی یا علی کاٹ کر یا اللہ مدد لکھ کر 1400 برس کے بعد تسلیم تو کیا کہ یا علی کے مقابلے میں اس لانتی کو بھی کوئی بندہ نظر نہیں آیا۔ اللہ ہم علی کے مقابلے میں یا اللہ مدد اس لیے نہیں کہتے کہ ہمیں علی کے مقابلے میں کوئی بندہ نہیں ملا، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ مدد مانگنا عبادت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کی جا سکتی۔ رہا کا مقابلہ تو علی رضی اللہ عنہ اپنی زبان مبارک سے خود گوارا کرتے تھے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے افضل ترین لوگ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، اور جنہوں نے علی کے سامنے امت میں سب سے بڑا مقام حضرت علی کو دیا، ان سے بات کرتے ہوئے حضرت علی خود ممبر سے کوفے کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں لوگوں اس امت کے افضل ترین لوگ نبی کے بعد ابو بکر اور عمر۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے کہا تھا وفات سے پہلے مسجد نبوی میں کھلنے والی ساری کھڑکیوں کو بند کر دو لیکن ابو بکر کی کھلی رہنے دینا۔ اسی لیے آقا نے کہا تھا علی کی موجودگی میں کہا تھا اللہ کائنات کے ہر آدمی کے احسانوں کا بدلہ اتار چکا ہوں، جس نے مجھ پہ احسان کیا تھا بدلے نکل کے ایک ابو بکر کی ہستی ایسی ہے اے مولا میں ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ نہیں اتار سکا، اس کے احسانوں کا بدلہ مالک کو خود اٹھا۔ علی رضی اللہ عنہ ہجرت کی رات نبی کے بستر سے سوتے تھے، مکے میں رہتے ہیں، اور ہجرت کی رات ابو بکر محمد کے ساتھ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم یا علی کی بجائے یا اللہ کا نعرہ اس لیے نہیں لگاتے کہ علی کے مقابل کوئی اور انسان نہیں ہے، علی اپنی زبان میں فرماتے ہیں ابو بکر بھی مجھ سے افضل ہے، عمر بھی مجھ سے افضل ہے۔ ہم اس لیے یا اللہ کہتے ہیں کہ مدد کا نعرہ عبادت ہے، پکارنا عبادت ہے جو نہ علی کی جا سکتی ہے، نہ رسول کی جا سکتی ہے، نہ صدیق کی جا سکتی ہے، نہ فاروق کی جا سکتی ہے، نہ عثمان کی جا سکتی ہے، نہ علی کی جا سکتی ہے۔ عبادت کا حق صرف ایک اللہ ہے۔ یہ کہتا ہے ہم نے انبیاء کی پوری تاریخ کو دیکھا، ہم نے انبیاء کی پوری تاریخ کو دیکھا، ہمیں انبیاء کی پوری تاریخ کے اندر بھی علی جیسا کوئی نظر نہیں آیا۔ اسی علی مولا نو واسنال نہیں منیا، رب کعبہ دی قسم پوری کائنات دی ریسرچ کیتی ہے، سانو علی دا ثانی نبیاں چ نظر نہیں ہے۔ سانو کائنات چلی دے نال دا کوئی بندہ نظر ہی نہیں آتا۔ انبیاء کی پوری تاریخ ہم نے پڑھی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک علی جیسا انبیاء میں بھی موجود لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ علو ہے، یہ وہ راستہ ہے جس پہ امام اعظم نے ہمیں بنا دیا۔ حضرت علی انبیاء کے بعد نبی کے صحابہ اور صحابہ میں بھی ابو بکر عمر عثمان کے بعد چوتھے نمبر کے خلیفہ ہیں، عشر مبشرہ میں شامل ہیں، ان کی شان بڑی عظیم ہے، لیکن انبیاء کی توہین کرنا اہل ایمان کی شیوا نہیں ہے۔ ایک ذاکر کہتا ہے دو ہستیاں سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی، خالق ہونے کے ناطے اللہ سمجھ میں نہیں آتا، مخلوق ہونے کے ناطے میں علی سمجھ میں نہیں آتا۔ لا حول ولا قوت۔ کائنات کا عظیم ترین انسان علی، دنیا میں دو ہستیاں کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی، خالق ہونے کی حیثیت میں اللہ سمجھ میں نہیں آتا، مخلوق ہونے کی حیثیت میں علی سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن کائنات میں مخلوق میں آدم سے لے کے آج تک صرف ایک علی کی ذات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی۔
ٹکریں مار مار کے شافعی مر گیا، علی سمجھ میں نہ آیا۔ دنیا کے امام علی کو نہیں سمجھ سکے، گھٹیا ترین قوم کے فرد جن کے بارے میں علی نے کہا ہے کہ علم رذیل کی رذالت بڑھا دیتا ہے۔ میرا ایک سوال ہے، کوئی جواب دے